میرے کچھ سوالات تھے، آپ اگر مناسب ہو تو کر سکتا ہوں؟ جی جی، آپ اہل سنت سے ہیں اہل تسنن سے ہیں؟ جی، ویسے تو دیکھا جائے تو میں ابھی کہیں بیچ میں منجدار میں پھنسا ہوں۔ ہاں، منجدار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی جی، ہوں، تحقیق کرتے ہیں، کچھ باتیں اہل سنت کی ہم کو صحیح نہیں لگتی، جیسے کہ جو ان کا حدیث میرا سوال بھی اسی تعلق سے ہے۔ تو بیسیکلی جو احادیث کا ہوں، مطلب کہ کتب ہے، جیسے ہم تک جو رسول اللہ تک ہماری جو رسائی ہے وہ احادیث کے تھرو ہی ہے، اہل سنت میں ہوں، ہو یا اہل تشیع میں ہو۔ تو اہل سنت میں جو احادیث کا میں سلسلہ دیکھتا ہوں، تو جیسے کہ اوتھینٹسٹی اتنی خاص مطلب لگتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر میں ایسا ہے، کسی نے کسی سے سنا، کسی نے کسی سے سنا، اور وہ ہوں، اسٹارٹنگ کی کتاب ہے، جیسے موطا بھی دیکھ لیا جائے تو بھی وہ بہت مطلب تابعین تبا تابعین کے دور میں کتابیں لکھی گئی، تو وہ بھی ہوں، ایک کوشچن مارک ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے یہاں پہ راویوں کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہے، جیسے ایک کسی کو ضعیف کوئی کہتا ہے، کوئی اس کو ثقہ کہتا ہے، کوئی اس کو یہ کہتا ہے، اور کوئی ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک راوی مر گیا، اس کے 40-50 سال بعد آنے والا بندہ اس کے بارے میں جرح کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہوں، کوئی شواہد پیش نہیں کر رہا ہے کہ بھائی ہوں، اس نے کہاں سے سنا اس کے بارے میں۔ تو یہ سب پرابلمس ہے وہاں پہ بھی۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب اہل تشیع میں احادیث کا جو اوتھینٹسٹی ہے، یا پھر ہم کیسے مان لیں کہ مطلب زیادہ صحیح احادیث ہے کیا ہے مسلک کے۔ ابھی جیسے میں اللہ یاری صاحب کو ڈھونڈتا ہوں، تو ان لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کتب ہے وہ اصول سے لیے گئے۔ اب اصول کی کتابیں جو تھی، جو وہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، جیسے کہ ابھی جو الزریہ کتاب ہے، شیعوں کی جو تصانیف کا جس میں لسٹ ہے، تو اتنی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھی، اس میں تو مطلب 90% تو ضائع ہو گئی نا، ابھی ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو ہوں۔ مطلب کہ زیادہ تر احادیث تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ابھی جو بچا کچا ہے تو اس میں کیا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، یہ مطلب دوسرا سوال ہے۔ آپ ان گزارا دو ہو کا جائے ایڈریس گی۔ کریے پھر اس کے۔ نہیں، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، شیعوں کے ہاں کتابت حدیث اور تدوین حدیث کے اوپر جو ہے وہ شروع سے کام ہوتا آیا ائمہ کی۔ ہمارا رجال نجاشی ہے، کبھی رجال نجاشی کا مطالعہ کیجئے تو وہاں پر آپ کو ایسے اصحاب ائمہ کا علم ہوگا کہ جو صاحب کتاب تھے، اور کتابیں وغیرہ ان کی بعد میں جو بھی اصول اربع میاں کی اصطلاح استعمال کی ہے وہ یہیں سے ہے، کہ وہ جو کتابیں اصحاب ائمہ نے لکھی، جن کو ہم اصل کہتے ہیں، یعنی ان کو کہا جاتا ہے اصل یعنی وہ خود جو ڈائریکٹ امام سے سن رہے تھے اور ان کو مکتوب صورت میں لا رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ ائمہ کی نگرانی میں چلتا آیا، اور اسی طرح جتنے ہمارے کیا کہتے ہیں ایسے اصحاب ائمہ وہ جب کتابیں لکھتے تھے تو وہ کتابیں اور احادیث کو ائمہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے، اور ائمہ جو ہیں وہ ان کے اوپر مہر تائید ثبت کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک پورا ہمارے ہاں، یعنی تاریخ حدیث میں یہ پوری بحث ہے ہمارے ہاں۔ اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت چیزیں ہیں، مثلا شیخ طوسی علیہ رحمہ تھے، یا ہمارے جو کتب اربع لکھنے والے ہیں شیخ کلینی علیہ رحمہ، ان کے پاس اور انہوں نے جو احادیث کی جمع کے لیے جو سفر کیے اور جو کتب انہیں ملی، ان میں سے انہوں نے یہ کتابیں تدوین کی، اور یہ کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اب ان میں سے کئی مفقود ہو گئی، لیکن ان سے استخراج شدہ روایات انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور ہمارے لیے یہ روایات آپ کہیں کہ کافی شافی ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں کوئی ایسا نقص لازم نہیں آتا کہ بھئی ہم کہیں کہ بھئی فلاں چیز ضائع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب دین کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا، اب ہمارے پاس دین ناقص پہنچا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، دین کامل ہے، دین پہنچا ہے۔ بس اہل سنت اور ہمارے درمیان جو بیسک فرق آ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ہاں جو دین کی ریسورسز تھی وہ تقریباً خلفاء کی ایک آپ کہہ لیں کہ چھاؤنی میں بیچاری گری ہوئی تھی، اور وہ احادیث اور وہ روایات کے جو بنیاد تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبیین کرنے والے لوگ تھے ان تک عدم رسائی، اور ان کے لیے بیان کردہ روایات کے اوپر جو چھان پٹک کا کام تھا اور کتابوں کو آگ لگانے والا کام تھا، اس کی وجہ سے ان کے پاس کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے معاملات نہیں رہے۔ لیکن ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کتاب اللہ و عطرتی کہا تھا، ہمارے پاس ہماری نماز دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں اور اعمال دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آل البیت سے وہ پہنچے ہیں، یعنی ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں، اور اس کے جی علاوہ جی کہ جو مسائل ہیں، ہماری عبادات ہو گئی، ہمارے احکامات ہو گئے، اصول ہو گئے، فروع ہو گئے، ساری چیزیں ہماری مستنبت ہیں، استخراج شدہ ہیں ائمہ اہل بیت کی روایات سے۔
اچھا مطلب آپ کے اندر مطلب یہ بابی کوشچن یہیں پہ آتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا جیسے شیخ توسی علیہ رحمہ سمجھ لیجیے، ابھی میرے لیے تو سارے محترم ہیں، اس کے اندر میں انہوں نے اگر کسی کتاب سے نقل کیا، ابھی ہم کو تو پتہ نہیں ہے، تو ہم بس ایک پرسن کی بات کو مان رہے ہیں نا ایک طریقے سے، بھلے ہی وہ حدیثی ہو، جی تو جی ایک طریقے سے اینڈ سٹیج میں آ کے وہ اہل سنت کی طرح ہی ہو رہا ہے نا پھر۔ نہیں، آپ دیکھیں نا اہل سنت کی طرح کیسے نہیں ہو رہا؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ کہیں میں شیخ توسی کی بات کیسے مان لوں؟ ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، جی ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ تو ہر غیر معصوم کے لیے، آپ خود یہ بتائیں کہ رسول کے بعد آپ تک جو حدیث پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے، ممکن ہے صحابی جھوٹ بول رہا، صحابی معصوم تھوڑی ہے۔ نہیں، میں بالکل میں ان کا جو ہے ان کا تو بات ہی نہیں ہے نا، ان کا تو مجھ سے بھی نیچے لیول کی بات ہے، میرا اپنا پرابلم یہی ہے، مطلب کہ ہم مطلب کیسے کریں گے پھر ابھی، وہ تو وہ میں اس ایسا لیے کیونکہ کمپیریزن نہیں چاہتا میں۔ قرآن مجید نے آپ کو کیا اسلوب دیا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی چھان بین کرو۔ اس کے برعکس اگر کوئی فاسق نہیں ہے، کوئی عادل ہے، کوئی مطلب ثقہ مطلب ہے، یہ وہ اگر آپ یہ خبر لے کے کہنا تو اس کی چاہتے ہیں کہ چھان بین ہمارے کی پاس ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جیسے یہ کہنا چاہ رہے نہیں، چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جو ان افراد کے اوپر اعتماد کرنا ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب قرآن مجید کے مطابق اور روایات کے مطابق اگر کسی کے اوپر حد جاری کرنی ہے تو کہا گیا کہ دو عادل شاہد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب وہ عادل شاہد جو جی آپ نے کہا ان کے لیے عادل کی شرط لگائی، تو اب قرآن مجید نے اس کو معیار قرار دیا کہ میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کے اوپر میں نے حد جاری کرنی ہے، سزا دینی ہے، تو اب آپ کو وہ جو میں نے سزا دینی ہے میں نے انہی دو بندوں کے ذریعے دینی ہے۔ یہ دو بندے جو بول رہے ہیں دونوں نے کہا کہ ہاں جی ان موصوف نے یہ این والا کام کیا ہے، تو اب آپ کہیں گے اب بھائی یہ تو جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، اب پھر حد کس پہ جاری ہوگی؟ سب کے لیے یہ کہا جائے گا بھائی یہ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، تو پھر یہ حدود ساری سائڈ پہ لگ جائیں گی، ختم، بالکل ٹاٹا چھٹی۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حدود الہی جاری نہیں ہوں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ان لوگوں کے نہیں، اوپر موقوف کیا ہے کہ بھائی یہ حدود جاری کرنی ہے؟ اچھا اب مجھے بتائیں نا تو کہ مطلب اللہ تعالیٰ جیسے نے کہ جو کہا کہ سوسائٹی میں حدود جاری، آپ یہ کہنا میں آپ چاہتے سے ہیں کہ پوچھ جو رہا جو ہوں، سوسائٹی میں، جی جی میں تو آپ سے آپ سوال کر رہا ہوں نا، ایک بار مجھے آپ پھر یہ بتائیے، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود کے اجرا کا کہا ہے کہ ایک شاہد ہو، فلاں جگہ دو شاہد ہوں، یا بینہ کے طور پر یعنی وہ گواہ لے کر آئے، اب وہ گواہ لے کر آیا ہے، وہ کہ دو گواہ لے کے آئے، شریعت نے کہا دو میں گواہ آپ لے کا کے آؤ۔ میں پوائنٹ آپ کا پوائنٹ پہ میں اب پہنچ مجھے گیا۔ بتائیے، آپ یہ کہنا ہاں چاہ پھر مجھے جواب دیجیے اس کا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ کوئی ایک جماعت کا جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بھائی یہ شخص عادل ہے، تو ہم بھی اس کو تسلیم کر لیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس کو ڈینائی کرنے کی، تو ہم اس کو تسلیم کر لیں کیونکہ عادل ہونے کی۔ اس کے فسق پہ، اس کی عدم عدالت پہ ہمارے اوپر پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، ہاں، مطلب اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور اچھا پوائنٹ ہے، اور اس میں یہ بھی میں نے سوال آتا اس ہے لیے پھر آپ سے کہ پوچھا نا، مطلب میں نے احمد بھائی ہاں آپ سے اس لیے تو یہ سوال پوچھا کہ آپ مجھے اگر اس کا جواب دیں گے تو آپ کے لیے حل ہو جائے گا کہ شریعت نے کہا کہ دو گواہ لے کر آؤ، آپ کہتے ہیں بھائی وہ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حد جاری نہیں میں کی جائے گی سمجھ گیا آپ کے میں لیے بات آپ کہنے کی؟ نہیں نہیں، آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا اور اس کے پوائنٹ سے میں اگری بھی کرتا ہوں کچھ حد تک، بٹ بات وہی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ماننا شک چاہے تو پھر دیکھیے بات پرابلم اس میں یہ بھی آ جائے گی کہ جیسے کہ اگر آپ کے مطلب جمہور کی رائے کو ماننا، ٹھیک ہے، اس بندے کے نہیں۔ بارے میں، تو جیسے کہ کوئی نہ مانے تو اس کے اوپر مطلب ایک بندہ مان رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر مطلب وہ تو ٹھیک ہی ہے، وہی ماننا ہی پڑے گا میجورٹی کیس میں، بٹ اگر کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے اس چیز سے تو وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی نا کہ جو چیز مطلب نہیں، جو ایسی بات حضور ہو جائے گی اسلام نا، کی بات ایسی بات ہو جائے گی، ایسی بات ہو جائے گی، وہ اس کی مثال دیتا ہوں۔ اہل سنت کی فقہ کی کفر کتابوں اسلام کی میں، بات ہو جائے گی۔ میں ہاں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا، وہی عرض کرنے کفر اسلام کی بات کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت کی آپ فقہ کی کتابیں مثلا شرح الوقایہ اٹھائیں، الہدایہ اٹھائیں، تو اس میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بحث ہوتی ہے جہالت کی، کہ جہل کی کتنی قسمیں ہیں۔ وہ کہا کہ ایک جہل ایسا ہے کہ اگر وہ شخص جو جاہل ہے اس چیز سے، یعنی جہالت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے، اس کی جہالت کے باوجود بھی اللہ کے ہاں وہ شخص قابل بخشش نہیں ہے۔ بھائی وہ کیسا جہل ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے کافر کا، اب کوئی کافر کہ بھی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، نہیں جانتا، جبکہ لیے اس کے لیے ہم ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں مانتا، تو کہتے ہیں کہ جیسے کافر کا جہل یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح وہ آتے ہیں آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مثال دیتے ہیں جو احناف ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ رسول کی حدیث مشہور حدیث ہے، اسے کہتے ہیں حدیث مشہور حدیث ہے۔ مشہور حدیث یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کے لیے فیصلہ کرنا ہے تو مدعی کیا کرے گا؟ مدعی بینہ ثبوت پیش کرے گا، اور جو منکر ہوگا، جو انکار کرنے والا ہوگا، وہ قسم کھائے گا، ٹھیک ہے؟
اب کہتے ہیں یہ مشہور حدیث تھی، اس حدیث کے باوجود معاویہ نے کیا کیا، معاویہ نے اس کے برخلاف عمل کیا اور ایک فیصلہ کر دیا اس بات پہ کہ جو مدعی تھا اس نے کہا میں قسم کھا لیتا ہوں، یعنی اس نے اس کے برخلاف جو ہے آ کر فیصلہ کر دیا، تو کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور بروز محشر اس کے اوپر کوئی معافی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بھائی اس بندے نے ایک حدیث مشہور کے مخالف جا کے بات کی ہے، اب آپ کہیں کہ بھائی ہمارے ہاں جو جی جی روایات ہیں احادیث ہیں، اب اگر کوئی شخص آ کے نہیں کہہ نہیں، کہ جی میں پر ان آپ چیزوں کو اس نہیں کا مانتا، وہ فیصلہ کہے تو گا اس کا فیصلہ ظاہری طور پہ اس کا فیصلہ تو فقہا کریں گے، بٹ حقیقت میں تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا نا۔ آپ اس بات پہ ہاں بھی تو ہم غور بھی یہی کیجیے کہتے ہیں نا، کہ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نے سارے فیصلے اس کے کر کے اس کو جہنم میں ہم پہنچا گئے گے، اپنی گاڑی میں اس کو بٹھائیں گے، جی، ہم مکلف تو ہیں پھر ظاہر پھر کے۔ پھر یہ اب کفر اسلام۔ مجھے یہ بتائیے ہاں، کہ بخاری کے اندر روایات ہیں، مختلف ان پہ روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے حوالے سے حکم جاری کیا جبکہ وہ بندہ اس چیز کا مرتکب نہیں ہوا ہوتا، تو وہاں پہ رسول نے فرمایا کہ میں مکلف ہوں ظاہر کا، یہ ظاہر ہے نا، میں اس کا مکلف ہوں، میں آپ کا ظاہر دیکھ کر بتاؤں گا کہ یہ اس حکم لگاؤں گا کہ یہ بندہ عادل ہے، یہ بندہ فاسق ہے، آپ کہیں اب دل میں آپ کی کچھ اور ہو یا آپ میری آنکھوں سے مخفی اور پنہا ہو کہ کچھ اور کر رہے ہو، اس پہ تو رسول اللہ بھی جو ہے اتھارٹی نہیں رکھتے تھے، میں تو پھر بھی ایک عام شخص ہوں، تو ہم ہیں ظاہر کے مکلف۔ ہم یہاں پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی آپ نے جو یہ کام کیا ہے ظاہر کے مطابق یہ کام فسق ہے، یہ کام جو ہے وہ باعث عذاب ہے، یہ کام جو ہے وہ باعث جہنم ہے، ہم یہ اتنا بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے مطابق اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، باقی وہ آپ کو وہاں پہ پہنچانا، وہ آپ کا حساب کتاب، ظاہری بات ہے نا، یوم الحساب جو ہے وہ وہاں پہ حساب کتاب تو آپ کا ہونا ہے، وہ الگ، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ اچھا، پوائنٹ سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، یہ بھی کافی مضبوط پوائنٹ ہے، جیسے کہ کس بات کس شخص کی کتنی جہالت ہے، یہ ہم لوگ تو ظاہری طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے، پر یہ ماننا نہیں چاہتا ہے، بٹ حقیقت میں کیا ہے وہ اللہ کو ہی پتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم عرض کیے نا کہ اس لیے ہم اہل سنت کے اوپر جب ہم پوچھا جاتا ہے کہ اہل سنت جنت میں جائیں گے، ہمارے یہاں روایات ہیں کہ اہل سنت جنت میں جائیں گے، امام نے فرمایا ہاں جنت میں جائیں گے، وہ تو امامت کا منکر ہے، امامت کو نہیں مانتا۔ اب وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ دو صورتیں ہیں کہ اس نے جاہدہ، قرآن مجید میں بھی ہے نا، میں اگر وہ آیت لے آؤں کہ وہ آپ آیت بڑی زبردست ہے کہ جس پہ یہ حجت چیز حجت قائم نہیں ہوئی۔ ہاں، یعنی یہ چیز جاننے کے بعد انکار کر رہا ہے، ایسے افراد اگر یہ جی ہوں گے جی تو جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مستضعف ہے، اس کے لیے دلیل واضح روشن نہیں ہو رہی، یعنی وہ یا اس کا ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی عقول کے حساب سے آپ کا وہ لے گا، امتحان لے گا۔ آپ کا حساب کتاب کرے گا، ہاں حساب کتاب آپ کو اس کے حساب سے کرے گا، تو لہٰذا عرض خدمت یہی ہے کہ جو پوری بحث کو ہم جمع کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ظواہر کو دیکھ کر چلیں گے اور انہی معاملات کو لے کر چلیں گے، اور کوئی آپ کی بات ہے جی تو چلیے حکم کریں۔ بہت ایک منٹ جی بات جی، کر لوں میں، ایک اور سوال۔ جی جی، جی ثاقب صاحب۔ جی ایک بات کر لوں میں اگر جائز تو آپ کی تو۔ جی 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 جی، احمد صاحب آپ نے کبھی جہاز میں سفر کیا ہے؟ جہاز میں کون سے، ایروپلین میں یا پانی والے؟ جی وہی جہاز جو کون سا، دونوں کوئی الگ الگ؟ ایروپلین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی ارے حضرت نہیں موسیٰ کیا کی بھائی، قوم بن گئی۔ نہیں، میں نے ناؤ میں سفر کیا ہے بٹ اس میں نہیں کیا ہے۔ اچھا، کبھی فرض کر لیں کہ ایک بندہ جہاز میں سفر کرنے جاتا ہے، تو مثلا برٹش ایئر ویز ہے، ٹھیک ہے، تو جی وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ برٹش ایئر ویز ایک بڑی کمپنی ہے اور اس کا ایک نام ہے، اعتماد ہے لوگوں کو اس پہ۔ ایک بندہ کہتا ہے، اب جیسا کہتا ہے کہ مجھے اس کے جو پائلٹ ہیں نا اس کے ٹرسٹ نہیں ہے اس پہ نا، کہ مثلا جی جی اس نے صحیح پائلٹ کا جو لائسنس لیا بھی ہے کہ نہیں لیا نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جی آپ کو مثلا کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ثبوت نہیں ہے میرے پاس، مجھے شک ہے یہ پائلٹ صحیح نہیں ہے نا، تو بندے آپ کو کیا کہیں گے بھائی یہ ایک برٹش ایئر ویز ہے، یہ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جس میں پاکستان کی طرح پی آئی اے کی طرح جو ہے بندے بھرتی کر لیتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک یعنی کہ اچھا، ریکمینڈڈ کمپنی ہے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے کے آئیں، نہیں نہیں نہیں، تو بات ثبوت تو کے آپ کی بالکل بغیر صحیح آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، مثلا جتنے بھی فلائٹیں ہے۔ ہیں نہیں اس میں ہم جہاز، آپ الزام بات سن الزام لیں، تو پوری پوری الحمدللہ میں پوری تو بات سن، جی 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 پوری پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہتا ہے مجھے پائلٹ ہے، یہ کمپنی ہے تو میں اس پہ سفر نہیں کروں گا جب تک اس کا لائسنس نہیں دیکھوں گا نا۔
تو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. دنیا ٹرسٹ کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی میرے بھائی. جی ایسا ہی ہے نا. آپ کی بات مکمل ہو گئی. ہاں ایک آخری بات کرنے لگا ہوں. اور دوسرا کبھی ہم نے یہ بھی کبھی نہیں پوچھا ٹرسٹ کے معاملے میں کہ ہم نے اپنی ایک تھوڑی سینسیٹیو مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اس کا مطلب میں کسی کی آنت کرنا نہیں, نہ اپنی نہ آپ کی. مثلاً کوئی بندہ بھی ہے, کسی کی مثال لے لیتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنی ماں سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں. وہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے بالکل اپنی ماں پہ. دنیا ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر جب تک ٹرسٹ رہے گا, دنیا میں نارمل قانون ہے, ٹرسٹ رہے گا. اس لیے کہا نا جب عادل بندہ ہے تو عدالت اس کی قائم رہے گی جب تک اس نے فسق نہیں کیا. تو قرآن نے اسی لیے تو کہا نا کہ اچھا. جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے گا اب اس کی تحقیق کرنی ہے, عادل پہ یقین میں کرنا ہے. اگر اس کے برخلاف آپ جائیں گے تو آپ کا شک ہے, اور شک کی کوئی دنیا میں ویلیو نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس جی دلیل نہیں ہے اس رد کرنے کے لیے. یہ میری اتنی بات ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اب ایکچولی میں جی شارٹ میں کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, اس لیے زیادہ اسی ٹاپک پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا تھا میں. یہ تو آپ کا چلے جواب ہاں مل جلد. گیا, اب اس میں کافی حد کالرز تک مطمئن ہوں. کافی ہیں احمد بھائی, کالرز کافی ہیں, اگر آپ جلدی اس کو کنکلوڈ کر لیں. جی جی ٹھیک ہے. اس میں میرا ایک اب اس میں سوال ایسا پیدا ہوتا ہے نا, جیسے کہ جو متقدمین شیعہ علماء ہے اس کے اندر میں اتنا آپس میں اختلاف کیسے ہو گیا. جیسے کہ ابھی مجھے شاید ٹھیک سے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا. شیخ صدوق کا عقیدہ مطلب صحابہ کے بارے میں وغیرہ, اس معاملوں میں اگر ان کی رسائی تھی, جو کتاب مصدر ہے آپ کی, جو اصول ہے ان کی طرف ان کی ساروں کی رسائی تھی, تو اتنے بڑے مسئلوں میں اختلاف کیسے ہو گیا آپس میں, اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیں جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے, میں آپ کو ہم اس کو پہلے اس کا نقضی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نقضی جواب دیتے ہیں. صحابہ اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماخذ شریعت ہیں, اور عدالت صحابہ کا انہوں نے نظریہ قائم اس وجہ سے کیا, اہل سنت علماء نے, انہوں نے کہا کہ چونکہ شریعت ان کے ذریعے منتقل ہونی تھی. اب میں دیکھتا ہوں یہ آپ مقالات راشدیہ اگر آپ کتاب اٹھائیں, اس کی جلد نمبر 10 ہے یا 6 ہے, مجھے جلد نمبر دقیق یاد نہیں. تو اس میں وہ آ کے بیان کرتے ہیں, وہ موصوف بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احناف اور شوافی اور ان کا اس قدر اختلاف ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو فاسق اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, جبکہ اختلاف علمی جو ہوتا ہے وہ ہمیں صحابہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. مثلا کیا ہے کہ ایک صحابی جو ہے, مثلا وہ سمرہ بن جندب کی مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ شراب کو بیچنے کو حلال سمجھتے تھے جا کے باقی نہیں سمجھتے تھے, اور وہ کئی مثالیں اس کی بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں صحابی یہ سمجھتا تھا, دوسرا صحابی یہ سمجھتا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں پہ یہ سوال وہاں پہ آئے گا کہ وہ لوگ کہ جو رسول کے زمانے کے فوراً بعد کے ہیں, ٹھیک ہے, رسول کے زمانے کے شیخ صدوق تو ہم یہاں پہ لے آئے نا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ تو کیا کہتے ہیں 3ری 4تھی صدی ہجری میں آ رہے ہیں. ہاں بھی ہم رسول کے زمانے میں آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک مثال دی ہے, آپ مقالات راشدیہ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو اس کے انہوں نے 25 مثالیں دی ہیں کہ صحابہ کا کس طرح اختلاف تھا. تو وہ افراد کے جو رسول کے متصل بلا فصل آ رہے ہیں, اور ان میں رسول کی شریعت کو لے کر ہی اختلاف ہے, تو اس کی بازگشت کس کی طرف ہے کہ ان صحابہ کی فہم کا مسئلہ تھا یا رسول کی شریعت کا مسئلہ تھا؟ دیکھیے اس میں تو بات وہی آ جائے گی نا, کسی نے ایک بات سنی ہی نہ ہو, بٹ جب ایک بات ہے کہ آپ کی طرف پورا ٹوٹالٹی میں ایک چیز کا نہیں, موجود ہے. حضرت عمر کی مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمار نے ان کو یاد دلوایا کہ یاد ہے آپ اور میں فلاں غزوے میں تھے, تو وہاں پر ایک شخص کا اچھا یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ حالت جنابت میں تھا, یہ تو قیام کا مسئلہ رسول ہو نے گیا کہا نا, کہ تیمم کی بات. ہاں تیمم کا. تو اس پہ علماء اہل سنت ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ حضرت عمر اس پہ باقی رہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی کتاب ہے کیا کہتے ہیں اعلام الموقعین, ٹھیک ہے, وہ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے فتاوی بیان کیے کہ حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی, حضرت عمر کی یہ رائے تھی, اور فلاں کی یہ رائے تھی, فلاں کی یہ رائے تھی. ٹھیک ہے, ابن نہیں, قیم الجوزیہ آپ نے ابھی یہ کر رہے اس ہیں میں یہ کہ بیان کیا. آپ مجھے اب میں آپ سے یہ کہہ رہا وہ ہوں, راستہ. جی جی, میں میرا آپ پوائنٹ عرض یہ کر رہا ہے ہوں نا, کہ میں نے اس مطلب لیے ان کا ایگزامپل دے رہے ہیں, بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کمپیریزن چاہتا ہی نہیں, ان کا کمپیریزن تو ہے ہی نہیں نا. آپ کا تو آلریڈی میں جو ہے نا کمپیریزن نہیں دے حدیث رہا, میں میں جو آپ ہے. کو تقریب ذہن کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کی تقریب ذہن کے لیے بتا رہا ہوں, کمپیریزن نہیں کر رہا. ہم تو ان کو اصل کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا کسی کھاتے میں بھی, ٹھیک ہے نا, ہم ان جی کو جی مانتے ہیں کہ واقعی رسول کی ہم تو کہتے ہیں رسول کی شریعت کی ایسی کی تیسے پھیر دی لوگوں نے, ہم تو یہ کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان جو محدثین ہیں, انہوں نے جن روایات کو نقل کیا, انہوں نے ایک سلسلے سے نقل کیا ہے, ڈائریکٹ امام سے نہیں سنا.
ٹھیک ہے. اب جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کے پاس اب یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ لوگ اس کے کہ وہ صحابہ نبی کے قائل تھے، وہ ائمہ کو معصوم مانتے ہیں. اعتقادات شیخ صدوق اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ صاحب ایسا ہے کہ جو تعلیم کے لیے ہے، یہ صاحب عصمت کو مشکوک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں بات کی. اب دوسری طرف آ جائیں کہ ابھی یہ آپ ایک مثال بتا رہے ہیں، میں آپ کو دسیوں مثالیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ ہمارے محدثین کے درمیان روایات کو لے کے اختلاف رہا ہے. اس سے ہم یہ سکے میجر اختلاف کیا مطلب کہ یہ جو صحابہ نبی کا قائل ہو گیا، اس سے جب ائمہ کو معصوم نہیں مان رہا، ایک عقیدے پہ قدغن لگ رہی ہے، نہیں عقیدے پہ قدغن نہیں لگ رہی، وہ بھی معصوم مان رہے ہیں، شیخ مفید بھی معصوم مان رہے ہیں، شیخ صدوق بھی معصوم مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم و تعامل تھا، یعنی بس یہ ہو گیا نہایت ہی جزئی سے بھی جزئی تر ہو گیا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی یہ محدثین گزرے ہیں، ان کا آپ دیکھ لیں کہ اس لیول کے اختلاف معاملات میں نہیں ہے، ہاں اس لیول کا اختلاف نہیں ایسا اختلاف ہو، ہاں ایسا اختلاف ہو آپ یہ کہیں مثال کے طور پر بھی شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ امام 14 ہیں، شیخ کلینی کہہ رہے ہیں 13 ہیں، شیخ مفید کہہ رہے ہیں 12 ہیں. کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، آپ لوگوں کا نہیں، مطلب میں کیا؟ آخری سوال کی طرف آ رہا ہوں. بس ایک آخری سوال اگر آپ اجازت دے تو. جی آخری کریں. تو جیسے کہ ابھی حسن الہری صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو احادیث ہے مطلب رجال کا سسٹم ہی ایسیوں کے پاس نہیں تھا، یہ ہم نے مطلب ان کے اہل سنت سے لیا ہے، ایسا ان کا بولنا ہے. اور مطلب یہاں پہ میں اصولی پوائنٹ آف ویو دیکھتا ہوں تو مطلب جر و تعدیل ہوتا ہے اہل تشیعوں میں بھی. تو جب مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو جیسے کہ کوئی بھی کتاب ہو، یہ جو اصول سے لی گئی کتابیں جو 4 کتابیں کم سے کم اسی کی بات کریں تو بھی مطلب ماننے میں حرج کیا ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا، جیسے میں شیخ صدوق کو بولوں تو جیسے کہ ان پہ مجھے اعتماد ہے کہ وہ ایسی چیز نقل نہیں کریں گے کہ جو ان کو صحیح نہیں لگتی ہو، تو اس کو حرج کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ پھر جو بات ہے نا، جیسے رجال نجاشی بھی ہو گئی نا، تو یہ بھی تو احادیث ہی ہے نا، احادیث کی کتاب ہے نا. جیسے اہل سنت نہیں، کی رجال رجال کی کتاب نجاشی ہوتی حدیث کی ہے، نہیں ہے. نہیں، رجال نجاشی حدیث کی کتاب نہیں ہے. رجال نجاشی میں حدیث مطلب ان کے بارے میں ائمہ کی قول ہی ہے نا، اس میں ان نہیں، شخصوں کے بارے رجال نجاشی میں ایسے افراد کہ جو صاحب تصنیف تھے، سب مصنفات جنہوں نے لکھی، اس لیے آپ رجال نجاشی کا پورا نام اگر آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں یہ اس کا مقدمہ بھی آپ پڑھ لیں گے میرے بھائی، رجال نجاشی. تو وہاں پہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے فہرست و اسماء مصنف الشیعہ المشتہر بالرجال النجاشی. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو فہرست ہے اس میں وہ اگر افراد. کوئی یہ جو کوشچن ریز ہوا تھا حسن اللہ کی اسٹریم پہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی روایت کے تھرو ہی ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو بھی شخص تھا اس کے بارے میں. پر وہ بھی اس کے اندر بھی روایت ہی ہے نا. ایسے تو صرف مطلب وہ صاحب کتاب کا کوئی صرف اس میں صاحب کتاب کے نہیں، قول نہیں ہے نا. آپ جیسے کو خلط کہاں پہ ہوا ہے؟ آپ کو خلط ہوا ہے رجال کٹی اور رجال نجاشی میں. اچھا، وہ جس میں روایتیں ہیں نا، وہ تو رجال مطلب کٹی ہے، وہ رجال نجاشی نہیں. تو جو اہل تشیعوں کے پاس بھی رجال کا سسٹم پہلے سے چل رہا تھا یا پھر بعد میں چل رہا؟ ابھی جیسے کہ کوئی چیز دیکھیں ایسا یہی شیخ پرابلم اس میں صدوق یہ آتا ہے نا. میں عرض کرتا میں ہوں. ایکسپلین کر ایک مجھے بس ایک پوائنٹ ایڈ کرنے لیجیے، سوری. جیسے کہ ایک شخص ہے، ابھی ہمارے لیے ابھی وہ مجہول ہے، بٹ جو محدثین تھے ان کے لیے وہ مجہول نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اصول سے لیا تھا، ان کو پتا تھا، انہوں نے نقل کر دیا. ابھی ہمارے لیے ابھی کے جو محققین ہیں ان کے لیے مجہول ہے، وہ پتہ نہیں ہے، ان کو ملتا نہیں ہے. تو وہ کیسے مجہول ہو رہا ہے؟ مطلب میرے کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کے لیے اگر وہ مجہول نہیں تھا، اپنے لیے کیسے مجہول ہو رہا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی جو محدثین جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی محدثین ہیں، یہ انہوں نے راویوں پہ جر کیا. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کہا کہ میں نے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، مثال کے طور پر علل میں وہ روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روایت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جر و تعدیل میں اور راویوں کے بارے میں اپنے اس شیخ ابن ولید کے جو بھی وہ بیان کریں گے وہ میں بیان کروں گا. یہی شیخ طوسی ہیں، یہ بھی اپنی کتاب میں انہوں نے کئی مقامات پہ، میں اگر آپ کہتے تو میں آپ کو کئی سارے مقامات یہاں پہ گنوا دیتا کہ جو انہوں نے بیان کیے کہ راوی وہ مثلا کا یہ متروک ہے. اچھا، خود آپ یہی چیز پوچھتے ہیں حسن اللہ یاری جیسے افراد سے، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں لوجیکلی طور پہ، آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فقط یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے قال رسول اللہ، قال صادق،
تو پھر یہی قال رسول اللہ قال صادق سنی کتابوں میں لکھا ہے، تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں کہ نہیں اس کے فلاں راوی جھوٹے ہیں، اس کے فلاں، آپ جر و تعدیل میں جاتے ہیں. خود ہی ہم یہی شیخ صدوق اور شیخ طوسی اور انہی افراد کی طرف آ جائیں کہ ان کے لیے آپ یہ افراد شیخ طوسی اور شیخ صدوق یہ آپ کے لیے قابل اعتماد کیسے بنے؟ ان کی آپ کے پاس اوتھینٹسٹی کے لیے راستہ کون سا تھا؟ کس راستے سے آپ کو پتا چلا کہ شیخ طوسی بہت اوتھینٹک آدمی، میں نے اس کی حدیث لینی ہے، لیکن جب محمد بن اسماعیل بخاری جس طرح سے حدیث بیان کر رہا ہے وہ میں نہیں لوں گا، وہ کس راستے سے آپ کو پتا چلا؟ بات سند، صرف بات سند کی بھی نہیں ہوتی نا، بات مصنف کی بھی ہوتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں مصنف کا آپ کو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اوتھینٹسٹی آپ کو کہاں سے پتا چلی؟ مجھے تو کہیں سے پتہ نہیں چلے، میں تو کوشچن کر رہا ہوں ان کا پوائنٹ آف میں ویو بتا رہا ہوں رجال میں کیا، رجال میں افراد کے متعلق بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رجال کی ایک شاخ کا نام ہے تراجم، کہ جس میں شرح حال وغیرہ بیان کی جاتی ہے. وہاں پر آپ کو یہی لوگ آگے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ شیخ کلینی علیہ السلام صحت الاسلام ہے، اور یہی افراد آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ کذاب ہے. یہی افراد آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ یروی عن الضعفاء، یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کانا فلانن، ٹھیک ہے. تو یہی یعنی یابا الحدیث. تو اس طریقے یہی جب افراد آپ کو یہ بتائیں تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں لوں گا، لیکن یہی بندہ آگے بتا رہا ہے کہ بھائی فلاں بندہ بہت اوتھینٹک ہے، فلاں بندہ بہت مستند ہے، اس کی آپ یہ بات مان لیتے ہیں. تو یہ کنٹرڈکشن آ جاتی ہے. اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے پہلے کلام کیا ہوا ہے. اگر آپ ابھی آپ کا بس ہو گیا تو ختم کرتے ہیں. جی بالکل بالکل، بس ابھی وہی بات ہے نا، پر یہ بات اپنی پوائنٹ وہی پہ آ جائے گا کہ اگر کتابت سے نقل ہوئی ہے احادیث تو پھر یہ پوائنٹ آتا ہی نہیں نا، کوئی اس میں ضعیف ہو یا نہ ہو. تو اگر کتاب سے لکھا ہے، نقل کیا ہے، تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے؟ کس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کو عرض کیا نا، آپ کو عرض کیا کہ نقل ہونے میں بالآخر ایک جو یہ عرصہ گزرا ہے کتاب یعنی تدوینی حدیث کا، اس میں ایک گیپ آیا ہے. اس میں نقل کرنے میں آج ہم دیکھیں کہ ایک دارالحدیث نے ایک نسخہ چاپ کیا ہے جس میں اس کا الکافی کا 16 جلدوں پہ، اس میں مختلف نسخوں کے الفاظ، یعنی ایک تحقیق کا پھر بھی مرحلہ رہے گا، کیونکہ یہ جو افراد بیان کر رہے ہیں یہ اپنی سند پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پورا ایک چین بتا رہے ہیں کہ یہ چین جا رہی ہے، یہ فلاں بندے کا یہ صاحب تصنیف ہے، جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا مشیخ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں تک جا رہی ہیں. دوسرے جو افراد آتے ہیں مثلا شیخ کلینی علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ، وہ ان کی بیان کردہ روایات پہ اعتماد نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو یہ سند ہے یہ میرے لیے قابل اعتماد ہے. تو وہ ان کا اختلاف جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ان کی جمع آوری ہے اس میں ایک ایسے فاصلہ ایجاد ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی تحقیق میں اضافہ ہو گیا کہ بھئی میں زیادہ تحقیق کر کے پہنچا ہوں کہ یہ میرے لیے اوتھینٹک ہے، وہ اس شخص کے لیے اوتھینٹک بنی ہے. تو مجھے اپنے لیے بھی اوتھینٹک بنانے کے لیے ایک پورا مرحلہ گزارنا ہے، اور میں گزارتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں. جس طرح شیخ کلینی نے ایک پورے مرحلے سے گزارا، شیخ طوسی نے پورے مرحلے سے گزارا، شیخ صدوق نے پورے مرحلے سے گزارا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سند میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ آ گیا تو میں شیخ صدوق کو نہیں مانتا، نہیں. شیخ صدوق اپنا طریق بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب یا یہ روایت میرے پاس اس طریق سے آئی ہے، اور میں اس طریق کی تحقیق کرتا ہوں، سند کی تحقیق کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قابل اعتماد ہے، میں لے لیتا ہوں، بسم اللہ، کوئی مشکل نہیں.